بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری الفاظ قرآن کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس آیت میں لفظ الذی لغوی اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے جو شخص، وہ شخص جو، یہ اسم موصول ہے تو اسم موصول کا ترجمہ جو کر کے ہوتا ہے۔ صرفی تحقیق کے مطابق مصدر، مشتق اور جامد میں سے یہ لفظ جامد ہے۔ نحوی تحقیق کے مطابق اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے، معرفہ اور نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، معرفہ کی 7 اقسام میں سے ایک اسم موصول بھی ہے، اور مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، واحد تثنیہ اور جمع میں سے واحد ہے، اس میں متمکن اور غیر متمکن میں سے یہ غیر متمکن ہے کیونکہ اس کی 8 اقسام میں سے بھی ایک اس میں موصول ہے۔ اسماء معمولہ، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں سے یہ تینوں ہو سکتا ہے اس آیت کے اندر، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی۔ مجرور ہونے کی صورت میں یہ الوسواس کی صفت ہے، الوسواس بھی معرفہ اور الذی اس میں موصول بھی معرفہ، اور منصوب ہونے کے اعتبار سے یہ منصوب علی الضم ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے نحویوں کی، منصوب علی الضم یا منصوب علی الشتم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو عرب لوگ منصوب کر دیتے ہیں جب اس کی برائی کرنا مقصود ہو، اور اس صورت میں اس سے پہلے اذم یا اشتم محذوف نکلتا ہے، تو یہاں نکلے گا اذم الذی یوسوس فی صدور الناس یا اشتم الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ منصوب علی الشتم بھی ہو سکتا ہے۔ شتم کا مطلب ہے گالی دینا، برا بھلا کہنا، اور ذم کا مطلب بھی ہے کسی کی برائی کرنا۔ اسی طرح مرفوع علی الذم یا مرفوع علی الشتم بھی ہوتا ہے۔ ایک عرب لوگوں کی عادت ہے کسی کی برائی کرنی ہو تو پھر اس لفظ کو مرفوع کر دیتے ہیں، اور اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ محذوف ایسا نکالتے ہیں جس سے یہ مرفوع ہو جائے، اور محذوف ایسے نکالا جائے کہ جس سے جملے میں اس کی تعریف یا برائی کرنا مقصود ہو، مثلا الممدوح ہوا فلان، اور اسی طرح المذموم شروع میں نکلے گا مبتدا محذوف اور وہ مرفوع ہوگا، اور یہ اس کی خبر ہوگی اور یہ مرفوع ہوگی۔ تو یہ بہرحال محذوفات ہم جو بھی نکالیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی تعریف کرنی ہو یا برائی کرنی ہو تو اس کو مرفوع بھی کر سکتے ہیں، منصوب بھی کر سکتے ہیں، محذوف ہم کچھ بھی شمار کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں اس لفظ کو الگ سے مرفوع پڑھ لیا جاتا ہے یا منصوب پڑھ لیا جاتا ہے، دونوں احتمال ہوتے ہیں۔ تو اس کو مرفوع منصوب علی الذم کہتے ہیں برائی کرنا مقصود ہو تو، اور اگر تعریف کرنا مقصود ہو تو مرفوع یا منصوب علی المدح کہتے ہیں۔ تو یہ تھی اس لفظ کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس سلسلے کے اعتبار سے اور بھی کوئی مفید تجویز اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ نیچے تبصرہ خانے میں دے سکتے ہیں۔